الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 9 ذی الحجہ ہے اور کل 10 ہوگی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں ایام النحر کہلاتی، ایام النحر کہلاتی، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہذا بیچ کے 2 دن ایام النحر اور ایام تشریق دونوں ہیں۔ پہلا دن 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، اور پچھلا دن 13ویں صرف ذی الحجہ یوم التشریق ہے، یہ جو ہم بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہیں۔ ایام النحر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج جو ساتھی کہتے ہیں نا جی آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کی بجائے پیسے دے دیں، کسی بیوہ کی کسی غریب کی مدد کر دیں، تو یہ بات درست نہیں، قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ قربانی واجب ہے یا سنت، اور صدقہ کرنا تطوع محض ہے، یعنی نفل چیز ہے۔ ایک نفل کو آپ واجب پر کیسے فوقیت دے سکتے ہیں؟ ایک چیز واجب ہے، واجب کے اوپر نفل کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، افضل واجب ہی رہے گا، لہذا قربانی کرنا افضل ہے۔ اور وجوب کی صورت یعنی بغیر قربانی کیے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جی ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ اور قربانی اور حج، یہ 3 چیزیں فرض نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر قربانی، زکوٰۃ اور حج یہ فرض نہیں کیا، صاحب استطاعت پہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ صاحب استطاعت ہے بھی کہ نہیں، اور اگر صاحب استطاعت ہے جی صاحب استطاعت، بعض لوگوں کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جی قربانی جو ہے نا جی پاکستان والوں پہ فرض ہی نہیں۔ رات کو میری جو ہے نا جی ایک مولانا سے بحث ہوئی، میں نے ان سے کہا مجھے صرف یہ بتائیے، وہ کہتے جی پاکستان والوں پہ قربانی فرض نہیں۔ میں کہا کیوں جی؟ وجہ جی قرآن حدیث میں کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے۔ میں کہا ماشاءاللہ صدقے جامع میں پتر دے کہ تینوں علی تک قرآن دا اور حدیث دا وہ حصہ تیری نظر ہی چوں نہیں گزرا جتھے اللہ دے حبیب نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے، ہاں جی۔ بڑے فصلی لربک وانحر قل ان صلاتی و نسکی، ایک آیت نہیں، بے شمار آیات مقدسات ہیں، بے شمار احادیثیں ہیں۔ ان سے یہ بات، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اس درس کے ابتدا میں بیان کیا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بھائی اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا آپ ہم سے پوچھ لیں۔ قربانی ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہے، قربانی ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، حج ہو، قرآن کہتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر یہ چیز ضروری۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو اس کا انکار کرے تو رب نو کسی شے دی کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ تمہاری قربانیوں کو محتاج ہے، تمہاری زکاتوں کو حج کا محتاج ہے۔ ومن کفر فإن اللہ، جو اگر کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اس کا، فإن اللہ غنی عن العالمین، وہ جہانوں سے زیادہ بے نیاز، سب جہانوں سے بے نیاز۔ اس کو کسی کی، میرے ایک کی قربانی کرنے سے نہ کرنے سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ربوبیت، وہ شانوں والا رب ہے، اس کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، اس کی اونچائیاں، سبحان اللہ۔ میں ایک کیڑا مکوڑا اگر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتا، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا، سارا زمانہ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے نا۔ فرشتے تو کہہ رہے ہیں، انبیاء تو کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ جناب تک، آپ جناب سے لے کے قیامت تک کے ہر ایک ایمان والے تک، ہر ایک فرشتے، وہ سب اللہ کی تقدیس اور تحمید بیان کر، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ نہیں کرے گا نا جی حضرت صاحب، مرتا مر جائے اس کے اوپر یہ قرض باقی رہے گا،
یہ نہیں کہ وہ قرض سے چھوٹ جائے گا، اس کے اوپر فرض تھی. ہاں یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. بے ایمان ہو جائے، ملحد ہو جائے، پھر ان دیتے کوئی اسلام دا قانون نہیں. بے ایمان ہو جاؤ ٹھیک ہے. اور آج کل زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسلام سے باغی ہو چکے. بھئی نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، حج کرنا نہیں، زکوٰۃ دینی نہیں، قربانی کرنی نہیں، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ وہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تمام فرائض چیزیں آپ دیکھیں نا جی. میں نے ایک جگہ پر لیکچر دیتے ہوئے میں نے کہا یار آپ ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، 150-200 کا بچوں کا تھا کلاس. میں نے کہا یار آپ سارے مسلمان بیٹھے ہو جی؟ کہتے ہیں ہاں جی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر مجھے 5 دلیلیں کوئی دے. آپ یہاں پہ سارے بیٹھے، اللہ کے ایک ہونے پر ایسی دلیل دو جو کوئی انکار نہ کر سکے. 5 دلیلیں تو ایک طرف رہی، کوئی 2 دلیلیں نہیں دے سکا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ انسانی کے اندر ایسے صوفی بزرگ عالم گزرے ہیں، مناظر گزرے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی 360 دلیلیں تھیں. 360 دلائل تھے ان کے پاس. ہم اگر قرآن و حدیث پڑھیں نا جی، اس پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں. لیکن کوئی قرآن حدیث پڑھے تو تب ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں اس کے پاس دلائل نہیں. میں اگر کہوں عام بندے سے، سنی تو الحمدللہ ٹھوک بجا کے بیان کر لے گا. عام بندے سے کہوں صرف 10 منٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر بیان کریں، صرف 10 منٹ. آپ نے بات اور کوئی نہیں کرنی، آپ صرف حضور کی بات کریں. میں کہتا ہوں شاید مشکل ہو جائے گا عام بندے کے لیے 10 منٹ بولنا حضور پر. نماز کے بارے میں اگر ہم جائزہ لیں نا قبلہ، بے نمازی تو ویسے ہی اللہ رسول کے باغی ہیں. جو نمازی حضرات ہیں اگر ان کو پکڑ کے بٹھا لیا جائے، ان سے کہا جائے آپ یہ ذرا دعائے قنوت تو سنائیے، اتحیات تو سنائیے، تو اکثر ساتھی اس میں رہ جائیں گے. تو پھر اسلام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو نہ کرے، جاؤ موج کرو. یہ سارے احکام مسلمانوں کے لیے، یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہیں، پابند ہیں، ماننے والے ہیں. اس لیے میں نے کہا بھائی تو قربانی نہ کر، نہیں کرتا نہ کر. قربانی کا حساب میں نے تو نہیں لینا نا. قربانی کرنے یا نہ کرنے کا حساب تو اللہ نے لینا ہے نا. تو جس ذات کے تو بغاوت کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ پہ حساب لے گا، مجھے اس سے کیا. ہمارا تو کام ہے آپ کو بتا دینا بھائی یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی کرنا، حج کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ سارے اللہ رسول کے حکم ہیں، یہ ان کے ادا کرو. نہیں کرو گے تو بابا وہ پوچھنے والا وہ ہے، بتانے والے تم ہو، آپ پہ نبڑ لے گا. شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی. اور دیہات میں چونکہ نماز عید ہی نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے. فتویٰ عالمگیری کے اندر اسی طرح، یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا، اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے. ایسا کرنا مکروہ ہے. خطبہ ہو جائے، نماز ہو جائے، دعا ہو جائے، اس کے بعد آپ قربانی کریں. نماز سے پہلے کی تو سرے سے نہیں ہوئی، نماز سے پہلے کی تو سرے سے نہیں ہوئی. نماز ہو گئی، صرف خطبہ ہو رہا ہے تو پھر کی تو پھر مکروہ ہے. نماز کے بعد خطبہ بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، پھر بالکل صحیح ہے، بالکل یہ جائز ہے. اپنا شہر میں متعدد
جگہ عید کی نمازیں ہوتی ہوں تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے گی، بلکہ کسی بھی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتی ہے۔ در المختار رد المختار کے اندر اسی طرح مسئلہ ہے۔ شہر میں اب جس طرح ہمارے لاہور کے اندر 5:30 بجے سے نمازیں شروع ہو چکی ہیں، 5:30 بجے، 5:45 بجے، 6 بجے، 6:15 بجے، 7، 6:30 بجے، 6:45، 7، 7:30، 8 بجے تک جا رہی ہے۔ تو کوئی اگر 6 بجے بھی کر لیتا ہے ٹھیک ہے، نماز ہو گئی، قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اسی طرح آخری مسئلہ سماعت فرما لیں، منی میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی لہٰذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے۔ کسی شہر میں اگر فتنے کی وجہ سے نماز عید نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہ پچھلے دنوں میں ایسا معاملہ ہوا تھا، بلکہ اکثر ہی ہوتا رہا ہے، 2 عید کی نمازیں ہوتی رہی ہمارے، ایک دن ایک عید کی نماز ہوتی رہی، دوسرے دن دوسرے عید کی نماز، ایک دن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، دوسرے دن دوسرے لوگوں نے عید پڑھ رہے تھے، یہ معاملات چل رہے تھے۔ یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دوری کی نحوست ہے۔ بادل آ گئے نا جی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم واضح ہے، 30 دن پورے کرو۔ 29 کو اگر بادل آ گئے تو 30 دن پورے کرو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا ایک واضح حکم ہے، اطاعت تو ہم نے اللہ رسول کی کرنی ہے نا جی۔ جب اللہ رسول کا واضح حکم آ گیا تو 30 دن پورے کرو، باوجود اس کے کہ مطلب ابل آلود بھی رہا ہمارے ملک میں، لیکن پھر بھی چاند چڑھا دیے گئے، صراحتاً اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کی گئی، تو پھر نوستیں تو پڑھنی ہے نا جی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، آپ کی شریعت مطہرات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔